بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا آپ یقین کریں گے کہ عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت جن کی علمی خدمات کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایک معروف مذہبی شخصیت نے نہ صرف سخت الفاظ استعمال کیے بلکہ ان کی شکل اور صورت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا؟ آخر یہ شخصیت کون ہے؟ کیا واقعی ان پر لگائے گئے اعتراضات درست ہیں؟ اور کیا اسلام میں کسی کے چہرے، رنگت یا ظاہری حلیہ کو بنیاد بنا کر اس کے قدر و منزلت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کا جواب تلاش کریں گے۔ محترم سامعین، حال ہی میں ترک مذہبی اسکالر احمد محمود اونلو کی جانب سے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے بارے میں بعض سخت اور تحقیرآمیز جملے منسوب کیے گئے ہیں، جن میں ان کے چہرے اور ظاہری حلیے پر بھی تبصرہ کیا گیا۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر کسی عالم یا شخصیت سے اختلاف ہو تو کیا اس کا جواب علمی دلائل سے دیا جانا چاہیے یا اس کی شکل اور صورت کو حد پہ تنقید بنایا جانا چاہیے؟ اسلام اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری صورتوں اور رنگوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی کو عزت اور رفعت عطا کی، اور ابو لہب جیسے شخص کو اس کے نسب اور ظاہری حیثیت کے باوجود رسوا کر دیا۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کون ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب عصر حاضر کے ممتاز فقہاء میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے فقہ، حدیث، معیشت اور اسلامی بینکاری کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دی ہے۔ قادیانیت کے مسئلے پر ہونے والی آئینی پیش رفت میں ان کی علمی معاونت معروف ہے۔ سود کی حرمت کے حوالے سے تاریخی عدالتی فیصلے میں بھی ان کا نمایاں کردار رہا ہے۔ وہ سینکڑوں علمی کتب کے مصنف ہے اور دنیا بھر کے علمی حلقوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ کسی بھی عالم کے علمی معقب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف رائے علم کا حسن ہے، لیکن جب اختلاف دلیل سے ہٹ کر شخصی حملوں، تمسخر اور ظاہری شکل و صورت پر تنقید میں بدل جائے تو پھر یہ علمی بحث نہیں رہتی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخصیت کی علمی خدمات، تصانیف اور کردار کا جواب دلائل سے نہ دیا جا سکے اور گفتگو چہرے اور رنگت تک پہنچ جائے تو اس سے اصل میں کس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے؟ کیا ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کی شکل اور صورت کو معیار بنا کر اس کی عزت یا بے عزتی کا فیصلہ کرے؟ یا پھر اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانوں کا اصل معیار ایمان، تقوی اور کردار ہے؟ محترم سامعین، احمد محمود اونلو نے جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں کہا ہے وہ آپ لوگوں نے اسکرین پر دیکھ لیا۔ اس معاملے کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں؟ اختلاف ہمیشہ دلیل اور تحقیق کی بنیاد پر ہونا چاہیے یا اس طرح مذاق اڑا کر؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرے، کیونکہ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔